قریش عرب کا ایک معزز اور ممتاز قبیلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ قریش کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، بی بی قطورہ، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیلی عرب کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص عدنان گزرا، اس کی نسل آل عدنان کہلائی۔ عدنان کی نسل میں نزار نامی شخص گزرا، اس کی نسل آل نزار کہلائی۔ نزار کی نسل میں مضر پیدا ہوئے تو اس کی نسل آل مضر، اور مضر کی نسل میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ فہر بن مالک کا لقب قریش تھا، انہی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس طرح قریش کے نام کی کئی اور روایتیں ہیں۔ ان کے تاجر پیشہ ہونے کی وجہ سے بعض مورخ انہیں قریش کہتے ہیں، کیونکہ تقرش کے معنی تجارت کے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق قریش کو جمع کرنے والا قصی بن کلاب تھا، اسی وجہ سے قصی کو مجمع یعنی جمع کرنے والا کا لقب دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فہر اور اس کی اولاد عرب میں سب سے زیادہ طاقتور تھیں، اور ویل کو بھی قریش کہتے ہیں کیونکہ وہ سمندر میں سب سے بڑا جانور ہے۔ طاقتور قبیلہ ہونے کی وجہ سے یہ خاندان بھی قریش کہلانے لگا۔ قصی بن کلاب نے عرب میں قریش کا اقتدار مضبوط کیا اور جملہ اطراف عرب سے آنے والے حاجیوں کی خدمت کا بہترین انتظام کیا۔ اس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر رسوخ قائم ہو گیا۔ بیت اللہ کی تولید قصی کے وقت ہی میں قریش کو ملی۔ قصی کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف کو عرب میں کافی ناموری حاصل ہوئی، اور عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ہاشم کو، جو عبد المطلب کے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، آپ نے 3 بھائیوں کی مدد سے بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا شروع کیا۔ تجارتی کاروبار میں فروغ کی وجہ سے قریش کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے مواقع ملے۔ کچھ عرصے بعد مکہ جزیرہ العرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا، کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس سفر میں وہ تجارتی سامان بھی لایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی موجودگی اور تجارتی مرکز ہونے کی بنا پر حبشہ کے ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر 60,000 سپاہ کے لشکر سے حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے سرداروں کو اپنی سرداری اور مذہبی اجارہ داری ڈھلتی محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان پر حد درجہ مظالم کیا کرتے۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات میں مکی صورتوں میں قریش کے مظالم اور مسلمانوں کے کردار اور ان کے استقلال اور صبر کا تفصیلی بیان ہوا ہے۔ قریش سے مسلمانوں کی کئی جنگیں ہوئیں، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور قریش کو امان دی گئی۔ فتح مکہ کے وقت کئی سرداران قریش نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ سے قبل بھی قریش کے کئی نامور افراد اسلام لا چکے تھے۔ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا تعلق بھی قریش سے تھا۔